محترم سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں کہ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فریفتہ، زیادہ بچے جننے والی، جب یہ غصے ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث ترغیب جلد 3 صفحہ 37 سے لی گئی ہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں، اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں: بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریفتہ کہ ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فریفتہ اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا، اور غایت محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف دہ امور ہو تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام بحسن وجود چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوتا ہے، جس کا آج فقدان ہے کہ معمولی بات بھی آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چبھ جاتی ہے۔ عورت جب عشق و فریفتگی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے دے گا، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا، اور ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے محبت کی بنیاد پر صرف نظر کرتا رہے گا، اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتا رہے گا۔ دوسرا، زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ اور رسول کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل باقی رکھنا ہے اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچے چاہتے نہیں یا کم سے کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش کی مشقت سے بچے رہیں، یہ اللہ اور رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتے یا 1-2 سے زیادہ نہیں چاہتے تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو، سیر و سیاحت میں آزاد رہیں۔ اللہ کی پناہ، اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امت کی کثرت آپ کے لیے قیامت میں فخر کی بات ہے۔ رہی یہ بات بچوں کی کثرت غربت کا سبب ہے، سو یہ غلط ہے۔ بچے اچھے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، لائق اور سنجیدہ ہوں گے تو یہ خوشحالی اور مالداری کا باعث بنیں گے۔ پریشانی اور مصیبت تو غلط تعلیم اور تربیت کے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ یہ بچے اور اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بھلائی کا باعث اور صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اور ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہیں کہ حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو درد ذہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے، اسے آسمان و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اور پیدائش کے بعد جب بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا ہے یا چوستا ہے، اس پر ماں کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب سے رات میں جاگنا پڑ جائے تو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا۔ اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کا ایک نہایت ہی اہم وصف
اور علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی محبت بلکہ عشق میں سرشار ہو کر شوہر سے ذرا سی ناراضگی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کسی بنیاد پر شوہر ناراض یا غصہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر غایت درجہ محبت اور تعلق کا اظہار کرے کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے، خوش نہ ہوں گی، میں ایک پلک بھر نہ سوؤں گی۔ اللہ اکبر! کیا شان آرام اور محبت و عشق ہے کہ آج کل کی ماڈرن عورتیں ایسا کر سکتی ہیں۔ اگر شوہر ناراض ہو اور اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہو تو بھی بیگم صاحبہ پوچھیں گی بھی نہیں، مزے سے بے خبر سو جائیں گی۔ اگر آج یہ وصف عورتوں میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت نشاں بن جائے۔ شوہر کے کیسا ہی بد مزاج سخت مزاج کیوں نہ ہو، بیوی کی غایت محبت سے اس کی محبت و قدر ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی ایک حدیث مروی ہے جسے امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو جنتی عورت نہ بتا دوں جو خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی، کہ اگر اسے تکلیف دے دی جائے یا ہو جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے میں پلک بھر نہ سوؤں گی جب تک کہ آپ خوش نہ ہو جائیں گے۔ گویا کہ اس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض نہ رہے، اپنی جانب سے اسے ناراض رہنے یا رکھنے کی شکل نہ پیدا کی جائے، اس کی رضا جنت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔